آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے سوچنے کا انداز بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ ہم سب کے ذہن میں دولت، کامیابی اور نقصان کا ایک خاص تصور ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر حقیقی دولت کو ناپنے کا پیمانہ وہ ہو ہی نہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں؟ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس بنیادی تصور کو نئے سرے سے دیکھتے ہیں کہ آخر دیوالیہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ جب لفظ دیوالیہ یا بینکرپٹ سننے میں آتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلی تصویر کیا بنتی ہے؟ شاید خالی بینک اکاؤنٹس، زیرو بیلنس اور ایک ایسا شخص جس کے پاس اپنے قرض چکانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا ہو۔ مالیاتی دنیا میں یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے، لیکن دراصل یہ صرف ایک دنیاوی مثال ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالی طور پر سب کچھ کھو دینا ہی سب سے بڑی تباہی ہے، یا پھر اس سے بھی بڑا کوئی دیوالیہ پن موجود ہے جس کی طرف عموماً ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی بعض اوقات گہرے روحانی اور اخلاقی تصورات کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک واقعہ درج ہے جہاں ایک صارف نے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے اس مخصوص موضوع اور حدیث کی تشریح پوچھی، تو اے آئی کا جواب تھا، میں صرف ایک لینگویج ماڈل ہوں، اس لیے میں اس میں مدد نہیں کر سکتا۔ سوچئے، جو کام ایک طاقتور مشین اور اے آئی نہیں کر سکی، آج ہم اس تجزیے میں بالکل وہی کرنے والے ہیں، یعنی اس پیچیدہ اور گہرے تصور کو نہایت آسان اور واضح انداز میں سمجھیں گے۔ دراصل یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل یہی سوال اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یہ تعلیم دینے کا ایک بہترین اور کلاسیکی طریقہ ہے جہاں سننے والوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود بات کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ جب صحابہ اکرام سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب بالکل وہی تھا جو شاید آج ہم میں سے کسی کا بھی ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ ہی کوئی متاع۔ یہاں متاع سے مراد قابل استعمال اشیاء یا دنیاوی مال و اسباب ہیں۔ ظاہری اور منطقی طور پر یہ ایک بالکل درست نتیجہ تھا۔ دولت کا نہ ہونا اور سامان کا نہ ہونا ہی تو مفلسی ہے نا؟ لیکن یہاں سے گفتگو کا اصل رخ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ نکل کر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور روحانی تباہی کے درمیان ایک انتہائی واضح فرق بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی امت کا حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی پوری زندگی کی بے پناہ نیکیاں جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک حیران کن تصور ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک شخص جس نے عمر بھر عبادت کی، وہ دیوالیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلے قدم پر ملتا ہے، جو دراصل انسان کے اخلاقی رویوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے بات مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ ایک شخص عبادات کا پہاڑ لے کر تو آتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی کی ہوتی ہیں۔ ذرا ان اعمال پر غور کریں۔ اس نے کسی کا مال ناحق کھایا، کسی کو گالی دی، جھوٹا الزام لگایا، کسی پر ہاتھ اٹھایا یا کسی کا خون بہایا۔ یہ تمام اعمال محض چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی بہت بڑی اور تباہ کن کٹوتیاں ہیں۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانی حقوق پامال کرنے کی قیمت یہاں بہت بھاری پڑتی ہے۔ ان تمام اعمال میں ایک خاص لفظ جو حدیث کے متن میں آیا ہے وہ ہے قذف۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی پر بے حیائی کا جھوٹا الزام لگانا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف جسمانی تشدد ہی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ الفاظ بھی اخلاقی خاتے پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کسی کی عزت اچھالنا ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر صرف زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن روحانی حساب کتاب میں یہ ایک ایسا بھاری قرض بن جاتا ہے جسے چکانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اب ذرا آخرت کی اس عدالت کا تصور کرتے ہیں جہاں الہی انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ ایک طرف وہ شخص کھڑا ہے جس کے نامہ اعمال میں نمازیں، روزے اور صدقے بھرے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے وہ تمام اخلاقی اور انسانی قرض ہیں جو اس نے دنیا میں دوسروں پر ظلم کر کے اپنے ذمے لیے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جہاں دنیاوی دولت بالکل کام نہیں آئے گی، بلکہ یہاں جو کرنسی چلے گی وہ صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی۔ اب یہاں جو چیز واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ اس انصاف کا طریقہ کار ہے۔
اس روحانی عدالت میں متاثرین کو سیدھا ظالم کے اکاؤنٹ سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی وہ تمام نیکیاں جو اس نے محنت سے کمائی تھیں ایک ایک کر کے مظلوموں کو دے دی جاتی ہیں، اور اگر قرض چکانے سے پہلے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں، یعنی اس کا اکاؤنٹ مکمل طور پر خالی ہو جائے، تو پھر مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور بالآخر اس روحانی دیوالیہ پن کے نتیجے میں اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اصل مفلسی یہ ہے جہاں انسان اپنا کمایا ہوا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور دوسروں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک تصور زدنی یعنی مجھے مزید بتاؤ کے تحت بیان کیا گیا ہے، جو احتساب کے اس عمل کو مزید وسعت دیتا ہے۔ یہ الہی انصاف صرف کسی ایک عقیدے یا گروہ تک محدود نہیں ہے۔ آفاقی احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان پر ظلم ہوا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو، ظالم کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ انصاف کی اس عدالت میں صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نقطے کی تائید ایک اور واضح اور طاقتور حدیث سے ہوتی ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی یعنی ریاست کے غیر مسلم شہری پر ظلم کیا، اس کے حقوق کم کیے، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو قیامت کے دن میں اس مظلوم کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا۔ ذرا غور کیجئے، اگر عدالت بھی الہی ہو اور مقدمہ لڑنے والے خود پیغمبر ہوں تو اس ظالم کا کیا انجام ہوگا؟ یہ انسانی حقوق کی ایک بے مثال اور سخت ترین ضمانت ہے۔ تو چلیے یہاں تھوڑی امید کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ سزائیں اور حساب کتاب انتہائی سخت ہیں، لیکن الہی قانون میں انصاف کے ساتھ ساتھ بے پناہ رحمت بھی شامل ہے۔ جو شخص دنیا میں وفات پا جائے اور اس پر دوسروں کے حقوق باقی ہوں، وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بہتر، اس عذاب سے بچنے کا ایک آسان راستہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے حتمی فیصلے سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنے روحانی کھاتے کو مکمل دیوالیہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ اور اصلاح آخر ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے، یہ صرف زبانی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے 5 واضح اور عملی اقدامات ہیں۔ پہلا، خلوص نیت کا ہونا۔ دوسرا، اس غلط کام کو فوری طور پر چھوڑ دینا۔ تیسرا، یہ پختہ ارادہ کرنا کہ یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ چوتھا، دل میں سچی ندامت اور شرمندگی کا ہونا۔ اور 5واں، جو سب سے اہم ہے، اگر معاملہ انسانی حقوق کا ہے، کہ حقداروں کو ان کے حقوق واپس کیے جائیں۔ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، روحانی کھاتہ صاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک مکمل ایکشن پلان ہے جو حقیقی دیوالیہ پن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس تجزیے کے اختتام پر ایک انتہائی اہم اور گہرا سوال ابھرتا ہے۔ فرض کریں اگر آج ہی اسی وقت ایک الہی آڈیٹر آ کر ہم سب کی زندگیوں کے روحانی کھاتوں کا آڈٹ شروع کر دے، ہماری عبادات اور ہمارے اخلاقی رویوں کو اسی ترازو میں تولنا شروع کر دے، تو غور کیجئے، ہم میں سے کون حقیقی معنوں میں امیر نکلے گا اور کون مکمل طور پر دیوالیہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر خود سے پوچھنا چاہیے۔ امید ہے اس جائزے نے ان تصورات کو مزید واضح کیا ہوگا اور اپنی روزمرہ زندگی اور دوسروں کے ساتھ رویوں پر غور کرنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہوگا۔